رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کی ہیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی دل نے سوچا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3244، صحیح مسلم حدیث نمبر 2824۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک درخت ایسا ہوگا کہ اس کا سایہ 100 سال کی منزل تک پھیلا ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3251، صحیح مسلم حدیث نمبر 2826۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کے لوگ نہ جوان ہوں گے نہ بوڑھے، سب ایک ہی عمر کے خوبصورت اور ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2835۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں نہ کوئی بیماری ہوگی، نہ تھکان، نہ ملموت، نہ چھینک۔ وہاں کے لوگ ہمیشہ تازہ اور صاف ستھرے رہیں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2834۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایسے محل ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہیں گی، جو مومنوں کے اعمال کے بدلے میں اللہ نے ان کے لیے تیار کیے ہیں۔ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 72، ترمذی شریف حدیث نمبر 2527۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں سب سے نیچے درجے کا جنتی بھی ایسا ہوگا جس کے لیے 10 دنیاؤں کے برابر نعمتیں ہوں گی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 189۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جنتی لوگ جنت میں داخل ہوں گے تو ایک آواز دی جائے گی، اب ہمیشہ کی زندگی ہے، اب موت نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6548، صحیح مسلم حدیث نمبر 2850۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایسا بازار ہوگا جہاں جنتی لوگ ہر جمعے کے دن جائیں گے اور وہاں کی ہوا ان کے چہرے اور کپڑوں کو اور بھی حسین بنا دے گی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2833۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں نہ کوئی غم ہوگا، نہ کوئی تکلیف، نہ کوئی جھگڑا، نہ نفرت، سب کے دل ایک ہوں گے اور سب اللہ کی حمد کریں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3245۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 181۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں 100 درجے ہیں جنہیں اللہ نے اپنے راستے میں جہاد کرنے والے کے لیے تیار کیا ہے۔ ہر 2 درجے کے بیچ کا فاصلہ آسمان اور زمین جتنا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2790۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اللہ سے جنت مانگو تو الفردوس مانگو، کیونکہ وہی جنت کا سب سے اونچا اور بہترین حصہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2637، صحیح مسلم حدیث نمبر 2831۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں بندے کا درجہ اس کے نیک اعمال کی وجہ سے بلند کیا جائے گا۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 1027۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت والوں کے کپڑے ریشمی ہوں گے، ان کے تاج سونے کے ہوں گے اور ان کے کنگن چاندی کے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2836۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی روشنی آسمان کے ستارے جیسی ہوں گی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3256، صحیح مسلم حدیث نمبر 2831۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں لوگ نہ ایک دوسرے سے حسد کریں گے اور نہ کوئی جھگڑا ہوگا، ان کے دل ایک ہوں گے اور سب اللہ کی حمد کریں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3245۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا بلکہ اللہ کی رحمت سے جنت میں داخل ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5673، صحیح مسلم حدیث نمبر 2816۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3688، صحیح مسلم حدیث نمبر 2639۔ مطلب جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت رکھے گا وہ جنت میں انہی کے قریب ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت والوں کو کہا جائے گا، اب تمہیں موت نہیں، اب تمہیں سدا کی نعمتیں ملے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2850۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کے سب سے اونچے درجے والے لوگ روزانہ صبح شام اپنے رب کا دیدار کریں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 181۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھتا ہے اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ مسند احمد حدیث نمبر 23408۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 128، صحیح مسلم حدیث نمبر 32۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن مومن کے ترازو میں سب سے بھاری چیز اچھا اخلاق ہوگا۔ جو اچھا اخلاق رکھے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 2003۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو غصے کے وقت اپنے آپ کو روک لے اللہ اسے جنت کے بیچوں بیچ محل دے گا۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 4777۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے، یعنی پھر اپنے دونوں انگلیاں ملائیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5304۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت ان لوگوں کے لیے ہے جو نرم ہیں، جن کے دلوں میں تقویٰ ہے اور جنہیں لوگ نہ پہچانے لیکن اللہ کے ہاں ان کا بڑا درجہ ہو۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 1987۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ گناہ سے توبہ کرتا ہے وہ ایسا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں، اور توبہ کرنے والا جنت کا حقدار ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4250۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 450، صحیح مسلم حدیث نمبر 533۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو رشتہ داری کو جوڑتا ہے اللہ اس کے لیے عمر میں برکت اور جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5986، صحیح مسلم حدیث نمبر 2557۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچا اور ایماندار ویاپاری قیامت کے دن نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 1209۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کی مٹی جعفران کی ہوگی اور اس کے کنکر موتی اور یاقوت کے ہوں گے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 2526۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں جو کچھ تمہارا جی چاہے گا، وہ جس چیز کی تم آرزو کرو گے وہ سب تمہیں وہی ملے گا۔ سورہ حمیم السجدہ، سورہ نمبر 41، آیت نمبر 31 سے 32 تک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کے 8 دروازے ہوں گے جن میں ایک کا نام ریان ہوگا، جو صرف
روزہ رکھنے والوں کے لیے ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1896، صحیح مسلم حدیث نمبر 1152۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کی خوشبو 70 سال کی دوری سے محسوس کی جا سکتی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5668۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جنتی لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اللہ ان سے فرمائے گا، کیا میں تمہیں اس سے بھی بہتر چیز نہ دوں؟ وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ فرمائے گا، میں تم سے اپنی رضامندی ظاہر کرتا ہوں اور اب کبھی تم سے ناراض نہ ہوں گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6549، صحیح مسلم حدیث نمبر 181۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک اینٹ سونے کی ہوگی اور ایک اینٹ چاندی کی، اور اس کا مسالہ خالص کستوری ہوگا۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 2532۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک پیڑ ایسا ہوگا کہ سوار اس کے سائے میں 100 سال تک چلتا رہے گا، پھر بھی اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3251، صحیح مسلم حدیث نمبر 2826۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں پانی کی نہریں ہوں گی، دودھ کی نہریں ہوں گی، شراب کی نہریں ہوں گی، اور جو نشہ نہیں دیتی، اور صاف صحت کی نہریں ہوں گی۔ سورہ محمد سورہ نمبر 47 آیت نمبر 15۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں 100 درجے ہیں جنہیں اللہ نے اپنے راستے میں جہاد کرنے والے کے لیے تیار کیا ہے۔ ہر درجے کے بیچ کا فاصلہ آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2790۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں لوگ اپنے اعمال کے حساب سے درجوں میں ہوں گے۔ کوئی قرآن پڑھنے والے اونچے درجے پر ہوگا اور کوئی اپنے نیک اعمال کے مطابق۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 188۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کا ساتھی یعنی جو اسے پڑھتا اور عمل کرتا ہے، جنت میں کہا جائے گا، پڑھتا جا اور اوپر چڑھتا جا، اور ویسے ہی پڑھ جیسے دنیا میں پڑھتا تھا۔ تیرا مقام وہی ہوگا جہاں تو آخری آیت پڑھے گا۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 2914۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں 8 دروازے ہیں، اور جو نماز، روزہ، صدقہ اور صبر میں مکمل ہوگا اسے ہر دروازے سے بلایا جائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1897۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اللہ سے جنت مانگو تو الفردوس مانگو، کیونکہ وہ جنت کا سب سے اونچا درجہ ہے، اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے، اور وہیں سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2637۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص غصہ آنے پر بھی اسے قابو میں رکھتا ہے، اللہ اسے جنت کے بیچوں بیچ اونچے مقامات دے گا۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 4777۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان میں سب سے مکمل وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے، اور وہ قیامت کے دن میرے سب سے قریب ہوگا۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 1162۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص معاف کر دیتا ہے اور صلح کر لیتا ہے، اس کا انعام اللہ کے ذمے ہے۔ سورہ عاشورہ سورہ نمبر 42 آیت نمبر 40۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ان کے اوپر جنت کے پھلوں کی ڈالیاں جھکی ہوں گی جنہیں وہ آسانی سے توڑ سکیں گے۔ سورہ الانسان سورہ نمبر 76 آیت نمبر 14۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت والے کھائیں گے اور پیئیں گے،
لیکن وہاں نہ پیشاب ہوگا، نہ پیخانہ، نہ تھوک، نہ بلغم، بلکہ ان کا کھانا خوشبودار ڈکار کی شکل میں باہر آئے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2835۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وہ وہاں ریشم اور قیمتی کپڑے پہنیں گے اور ان کے چہرے پر خوشی کی رونق ہوگی۔ سورہ الانسان، سورہ نمبر 76، آیت نمبر 21۔